اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ جو کہ ایک مذہبی اسکالر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میمونہ صاحبہ. اس وقت جو ہماری قوم ایک مشکل میں ہماری قوم جو اس وقت ایک مشکل درپیش ہے اس کو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے لوگوں کے لیے علام ہے کہ ہم بیدار ہو جائیں، اور ہماری اپنی ہی کچھ کوتاہیاں تھیں، ہماری اپنی ہی کچھ غفلتیں تھیں جس کے بنا پر ایک اللہ کی رحمت یعنی بارشیں اور پانی جو ہے وہ ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کے بنا پر یہ زحمت بن گئی ہے، اور اب توبہ کا استغفار کرنے کا وقت ہے. آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گی؟ ڈاکٹر ہما، میں تو یہی کہوں گی، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ الارم دیے، وارننگز دیں. ہم لوگ چاہیں تو اس پر قابو پا سکتے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، میں اتنا کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی توبہ کر لیں، ابھی بھی جڑ جائیں، اور ویسے بن جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی بھائی کہہ چکے ہیں قرآن میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مسلمان آپس میں پیار اور محبت میں ایسے ہونے چاہیے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، اور جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار میں جلتا ہے. ہمارے گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی موت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، ہمیں کہاں سوچتا ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، عید منائیں، یا ہم اپنی تیاریوں میں لگ جائیں. ہم ظاہر ہے کہ اپنے بھائی، دوست یا گھر والوں کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں. اگر ہم مسلمان ہیں تو اس وقت ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے غم میں ایسے شریک ہو جائیں جیسے کہ ہمارے ہی اعضاء جل رہے ہیں، جیسے کہ ہم ہی ڈوب رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے اس وقت جتنا بھی مالی بھی مورلی بھی جتنا بھی سپورٹ کر سکیں کریں، اور ہمارا فرض بھی ہے، مذہبی فریضہ بھی ہے، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے، اور آئندہ کے لیے اس طرح سے تیار کرنا ہے خود کو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمیں پھر سے آزمائے یا کسی عذاب میں مبتلا کرے. گو کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے بات وہ بھی ٹھیک ہے کہ پہلے سے تیار کہا جاتا ہے کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں میمونہ صاحبہ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں، یہ زلزلہ ہے، یہ سیلاب ہے، یہ آندھی ہے، یا طوفان ہے، اس قسم کی جو بھی قدرتی آفات ہیں، اس کو اس بات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ شاید اللہ کا عذاب ہے، یا اللہ کا قہر ہے، یا اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے، یہ یقیناً بات درست ہے کہ آزمائش تو ہے، عذاب بھی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو رحیم بھی سمجھنا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ بھی کرنا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آفات عذاب نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے، اور اپنی کوتاہیوں سے اور اپنی غلطیوں سے انحراف بھی نہیں کرنا ہے. توبہ بھی کرنی ہے، اور ایک ساتھ اکٹھے ہو کے اس بات کے لیے تیار بھی ہونا ہے کہ جو اب تک گزرا گزر گیا، اب آئندہ سے وہ کوتاہیاں نہ ہوں، اور وہ غریب بہن بھائی جو اس وقت تکلیف میں ہیں وہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر کے، ہمارے بزرگوں، ہمارے بچوں پہ رحم کر کے انہیں بھی اس تکلیف سے نجات دے اور ہمیں بھی اس سے بچا لے. کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آج ہم بچے ہوئے ہیں اور وہ مصیبت میں ہیں تو خدا نہ خواستہ وہی گنہگار ہیں اور انہی کو سزا ہو رہی ہے. کل ہم بھی وہ ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے بھی انہی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. ملک صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور اس وقت قوم کی جو اکثریت ہے اگر وہ اس طرف ہو کہ جو بھی آپ خیرات کر رہے ہیں، جو بھی صدقے کی نیت سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا اجر اور انعام ہے اور کیا ثواب ہے اس کا؟ میں یہاں پہ یہ کہوں گی میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا مالک ہے.
آپ جتنا بھی دیں اس کی راہ میں وہ آپ کو کئی کئی گنا کر کے لوٹ آئے گا، اور اگر آپ تھوڑا بھی دیں، آپ کے پاس کم ہے، آپ زیادہ نہیں دے سکتے، تو بھی انشاءاللہ وہ اس اپنی راہ میں قبول کرے گا۔ دیکھیے جب اپنے گھر میں ہم اسے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر بیت رہی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، ہم جتنا بھی کر سکیں کریں، کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ صدقات یقیناً بلاؤں کو ٹالتے ہیں، صدقات ہمارے اوپر ناگہانی آفات آنے سے بچاتے ہیں، اور صدقات سے جو دوسروں کی مدد ہوتی ہے ان کی دعاؤں کے صدقے میں بھی اللہ تعالی ہمارے رتبے بلند کرتے ہیں اور ہمیں بچا لیتے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو مصیبت سے نکالیں اور اس کے بعد آئندہ کے لیے خود کو بھی بچائیں، تاکہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جو ہم انہیں دیں گے ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے تو اتنی سی مورل سپورٹ تو کر سکتے ہیں کہ ایک دو SMS کر دیں اور کچھ فون کالز ہی کر دیں، کم از کم تھوڑا سا اپنا شیئر تو ڈال دیں۔ بالکل میمونہ صاحبہ، یہ بڑی اچھی آپ نے آخر میں بات کہی کہ اور کچھ نہیں تو کم سے کم آپ SMS کر دیجئے یا آپ فون کال کر دیجئے، اور اگر آپ کو فون کرنا ہو تو آپ موبائل سے ڈائل کریں تو 11121 ڈائل کریں، اور اگر آپ گراؤنڈ نمبر سے فون کرنا چاہتے ہیں تو 0900-1016-0 ڈائل کریں۔ SMS کرنے کے لیے DA ٹائپ کیجئے، اس کے بعد سپیس دے کے میسج لکھیے اور اسے 7886 پہ سینڈ کر دیجئے۔ تو یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ یہ اس طرح سے فون کرنے سے، SMS کرنے سے آپ کسی کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ میمونہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو جس جگہ سیلاب آیا ہے وہاں پر کیا ہماری مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا وہ پردہ دار خواتین نہیں تھی جو گھر کی چار دیواری میں رہتی تھی؟ اور جب یہ واقعہ آیا ہے اور وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں باہر کو، تو ایسے میں ہماری ان ماؤں بہنوں کو بھی آگے جانا چاہیے۔ کب تک ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے؟ جی ہماری یہاں کے مسائل ہیں، اس سے بڑا مسئلہ تو میرے خیال سے کبھی پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں آیا ہے۔ تو ایسے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی آگے جانا چاہیے، فیلڈ میں جانا چاہیے۔ میں اپنی بہن کو لے کے جاؤں جو ہمارے ساتھ ہیں، ہم آگے جائیں، فزیکلی جو فٹ ہیں جا کر ان کی ہیلپ کریں۔ ہاں یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، اور میمونہ صاحبہ کو بھی میں اس میں انوالو کروں گی آپ سے جواب لینے کے بعد۔ میمونہ صاحبہ یہ ہماری بات غور سے سنیے گا، یہ جو ہامون نے بات کہی ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ بھی فیلڈ میں جائیں، کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب غزوات ہوا کرتے تھے اور جنگیں ہوا کرتی تھیں اسلام کے طلوع کے آغاز میں، تو وہاں پر بھی خواتین جو کہ پردہ دار تھیں خواتین اور طاہرہ خواتین تھیں، وہ جاتی تھیں اور میدان جنگ میں زخمیوں کو پانی پلایا کرتی تھیں۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے میں آپ سے پوچھوں گی، پہلے ذرا عبدالباسط صاحب سے اس حوالے سے بات کر لیں اور پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ میں پہلے تو اس میں کلیریفیکیشن کرنا چاہوں گا، ہم جو پہلے میں نے کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نہیں جا سکتے فیلڈ میں، نیچرلی کچھ نہ کچھ ان کی فیملی کے یا دوسرے پرابلمس ہوتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ فیلڈ میں کوئی بھی نہیں جا رہا، اچھی خاصی تعداد ہے اور ہزاروں میں ہے ایسے اسٹوڈنٹس کی، جس میں ظاہر کے طلباء ہیں لیکن طالبات بھی اس میں شامل ہیں جو فیلڈ میں جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کا ذکر کر رہا تھا جو کسی نہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں، جیسے ان کے گھر میں کوئی والدہ بیمار ہے یا باپ بیمار ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ وہ طلباء طالبات جو نہیں جا سکتے وہ بھی اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، جس بھی شکل میں وہ کر سکتے ہیں۔ جی میمونہ صاحبہ اب آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی میں یقیناً یہی بات کہوں گی جو آپ نے خود کہہ دی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ باپردہ کون ہوں گے، ازواج مطہرات سے زیادہ باپردہ کون ہوں گی، لیکن شانہ بشانہ مردوں کے وہ ہر جہاد میں جاتی رہیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی رہیں، پانی پلاتی رہیں، اور ہر مشکل وقت میں کبھی بھی خواتین پیچھے نہیں ہٹی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھوں سے کام کرتی تھیں، پیسہ اکٹھا کرتی تھیں اور ایک ساتھ کسی نہ کسی کی مدد کے لیے دے دیتی تھیں، اور باقی سب لوگ جو ہیں اس طرح سے بھی کرتے تھے کہ جو پیسے سے نہیں کر سکتے تھے وہ جا کر ان کے گھروں پہ کام کر کے آ کے ان کا ساتھ دے دیا کرتی تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کنٹریبیوشن کسی بھی طرح سے ہو، فائنینشیل ہو، مورل ہو، فزیکلی آپ وہاں پہ جا پائیں نہ جا پائیں، جہاد میں سب لوگ نہیں جا سکتے تھے، لیکن جو لوگ نہیں جاتے تھے وہ اسلحہ پہنچا دیتے تھے، دوائیاں پہنچا دیتے تھے، یعنی وہ اپنی پریزنس شو کرتے ہیں۔ ہمارا کنٹریبیوشن ہماری پریزنس شو کرتا ہے، جیسے کہ ہامون کہہ رہے ہیں کہ فزیکلی کیوں نہیں جا سکتے،
یہ بالکل اچھا کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, جانا چاہیے ہے. اور نوجوانوں کو تو سب سے زیادہ جلدی آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ ان کا جذبہ, ان کا گرم خون اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسانیت کو ان لوگوں سے زیادہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں جن میں ابھی تک طمع اور حرص نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اویئرنیس جو ہے اس معاملے میں صرف اتنی سی ہی کافی ہے کہ ایک انسان اگر تکلیف میں ہے تو دوسرا انسان سکون سے کیسے ہے. اور ہامون نے جیسا کہ کہا کہ وہاں پر بھی تو ہماری مائیں بہنیں ہیں, تو ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس وقت پردہ کس بات کا کرا کے بیٹھا دیں گے, ہمیں تو خود وہاں پر ہونا چاہیے ہے. میرا اپنا بھی تعلق پاکستانی انٹرنیشنل اسکول ریاض سعودی عربیہ سے ہے, اور 2005 میں جتنا ہم لوگوں نے کلیکشن کیا اور جتنا فزیکلی بھی وہاں سے لوگ آئے, میں جا کر بھی انشاءاللہ تعالی واپس اپنے اسکول کے, ہمارے پاس ماشاءاللہ 9000 اسٹوڈنٹس ہیں, ہم لوگ وہاں سے بھی کوشش کریں گے, اور جتنا ہو سکے میں یہاں سے بیٹھ کر بھی کالز دوں گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جتنا بھی کر سکیں, اللہ تعالیٰ نیتوں کا مالک ہے. ایک غریب کا 1 روپیہ ایک امیر کے 100 روپے سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبولیت کا شرف بخشنا ہے تو اس کی نیت پر بخشنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم نکل کھڑے ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا آئے گا. بالکل, بہت اچھی آپ سے گفتگو ہماری چل رہی ہے, اور ہمارے ساتھ عبدالباسط صاحب موجود ہیں, میمونہ مرتضیٰ صاحبہ موجود ہیں. درد آشنا کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے جاری ہے, پی ٹی وی لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ ہی رہیے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.